الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، آپ کے صحابہ نے گزارے ہیں، ایسے ایسے حالات، ایسی مشکلات، ایسے مصائب، سوشل بائیکاٹ، ہر طرح کے حالات کے اندر 13 سال گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ جمعہ میں بعض صحابہ کرام کی ہجرت کے کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ حق ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں باطل کے پاس سب کچھ ہوتا ہے سوائے دلیل کے۔ طاقت بھی باطل کے پاس ہوتی ہے، جاہ و جلال بھی باطل کے پاس ہوتا ہے، لشکر اور فوج بھی باطل کے پاس ہوتی ہے، حکومت و سلطنت بھی باطل کے پاس ہوتی ہے،
عوام کی اکثریت جمہوریت بھی باطل کے پاس اور باطل کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حق نہتا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، لیکن دلیل سے۔ مزین، آراستہ، بھرپور ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت کو پیش کیا، اس کے انکار کی بڑی وجہ یہ ہے ہم کیسے تسلیم کریں؟ آج تک لوگوں نے ہماری باتیں مانی ہیں، لوگوں نے ہمارے قول کا احترام کیا ہے، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے سر خم تسلیم کریں؟ یوں ہماری سرداری ختم ہوگی، ہماری ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تک لوگ ہماری بات مانتے تھے، اب ہم ان کی مانیں؟ قرآن نے کہا سوائے بغیم بینہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان حالات میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد صحابہ نے ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ ایمان والے جو معذور تھے، کمزور تھے، وہ رہ گئے، باقی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ان حالات میں قصی بن کلاب کا گھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادوں میں سے ہے، ان کا گھر دار قصی ابن کلاب، یہ مکہ مکرمہ میں ہمیشہ اہم مشورے کے لیے ہوتا تھا۔ کوئی بڑا مشورہ ہو، کسی اہم بات پہ کچھ مشاورت کرنی ہو، اس کے لیے دار قصی ابن کلاب، اس کو دار الندوہ بھی کہتے تھے، میٹنگ ہال، مشاورتی اجلاس کی جگہ۔ اس میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے تمام بڑے قبائل کے رئیس جمع ہوئے، اور اس دن کو، جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ 26 صفر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اور ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجئے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی میٹنگ ہے حق کو مٹانے کی۔ بنو مخزوم میں سے ابو جہل، ہر خاندان کے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ مشاورت اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو مسلمان مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جا کے آباد ہو رہے ہیں، اب تمہارے پاس چند معذور لوگ رہ گئے ہیں، اور ابھی نظر رکھو اور آج اہم مشورہ دو کہ محمد بن عبداللہ کا کیا کیا جائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں جا کے رہ رہے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مدینہ میں جا کے بس گئے، وہاں کے انصار، مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ جنگجو ہیں، بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، گھوڑوں کی پشت پر رہنے والے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ وہاں جا کے ان کے پاس رہ گئے، ان کو طاقت ملے گی، قوت حاصل ہوگی، مضبوط ہوں گے، پھر پلٹ کے یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور ہم میں پھر جرت نہیں ہوگی کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔
آج فیصلہ کن رائے دو. اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس میں وہ لوگ رکھے گئے، ان کو بلایا گیا جو انتہائی اہم تھے اور انتہائی قابل اعتماد تھے. کسی انجانے کو نہیں آنے دیا گیا کہ بات کھل نہ جائے. اس میں پہلی رائے دینے والا ابو البختری شاعر ہے، جس نے رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو رسیوں میں، زنجیروں میں باندھ کے، جکڑ کے قید میں ڈال دیا جائے اور اسی قید میں چھوڑ دیا جائے. کچھ عرصے کے بعد اس کا حال بھی وہی ہوگا جو زہیر کا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ شاعر انہیں زنجیروں میں باندھ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہاں پہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یہاں یاد رکھیے کہ ایک شخص باہر کا اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. اس کا ذکر اصحاب سیر نے کیا ہے، بڑے مہذب لباس میں، انتہائی وقار کے ساتھ. کسی عرب کے بڑے قبیلے کا سردار وہ بھی آیا. اس سے پوچھا گیا آپ کو ہم نہیں جانتے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کے علاقے کا سردار ہوں. یہ ابلیس تھا. اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک معاملے میں اہم میٹنگ کر رہے ہو، مجھے بھی شامل کرو، فائدہ ہوگا. آئیے تشریف رکھیے. یہ رائے جب سامنے آئی ابو البختری کی تو اس ابلیس شیطان نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ رائے وزنی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. تم جیل میں ڈالو گے، وہ سارے مل کر جیل کو توڑ کے اسے آزاد کریں گے، یوں تمہاری بدنامی ہوگی. یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. سب نے اتفاق کیا. دوسری رائے سامنے آئی، یخرجوک، انہیں جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو. اس رائے کو بھی رد کر دیا اس ابلیس نے. یہ رائے بھی مناسب نہیں. یوں تو جب اس کو نکالو گے تمہیں پتہ ہے اس کی زبان میں کتنی مٹھاس و تاثیر ہے. کچھ عرصے میں یہ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کو ملا کر یہ اپنے آبائی علاقے کا رخ کرے گا. یہ مکہ پر حملہ کرے گا اور تم طاقت نہیں رکھ سکتے مقابلے کی. تسلیم کر لیا گیا. تیسری رائے دینے والا سرغنہ بنو مخزوم کا رئیس، مکہ کا سردار ابو جہل تھا. اس ابو جہل نے رائے دی، میری رائے یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. اور قتل بھی ایک آدمی نہیں، ہر قبیلے کا جوان، پہلی صفت جوان، طاقتور، قابل اعتماد، 3 صفات والا نوجوان ہر قبیلہ اپنا پیش کرے. یہ سارے مل کر حملہ کریں اور محمد بن عبداللہ کو قتل کریں. یوں اس کی قوم، اس کا قبیلہ کس سے مطالبہ کرے گا؟ نہ وہ قصاص نہ وہ دیت، کچھ بھی نہیں لے سکے، خاموش ہو جائے. اس شیخ نجدی نے، اس ابلیس نے تائید کی یہ رائے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سازش، سب سے بڑی میٹنگ، سب سے بڑا اجلاس، سب سے بڑا مشورہ ہے حق کو مٹانے کا پوری تاریخ میں. مجھے بتاؤ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل کر دیتے، آج قرآن آپ کے پاس ہوتا؟ دین اسلام آپ کے پاس ہوتا؟ آپ کے پاس حق کی کوئی نشانی آج موجود ہوتی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی سازش تھی حق کو مٹانے کی. قرآن مجید سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، آیت 30 میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ۔ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، ذرا یاد کیجئے اس بات کو جس وقت ان لوگوں نے مکر کیا، تدبیر کی، سازش کی آپ کے خلاف۔ سارے کافر جمع ہوئے، مکہ کے سارے بڑے جمع ہوئے اور یہ رائے سامنے آئی لیثبتوک، آپ کو قید کر دیا جائے، نہیں، او یقتلوک، قتل کر دیا جائے، نہیں، یخرجوک، نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ویمکرون ویمکر اللہ۔ یہ ایک جملہ اپنے ذہن اور دل کی تختیوں پہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیجئے، ویمکرون۔ ان زمین پہ رہنے والے فرعونوں نے حق کے خلاف تدبیریں کی، ویمکر اللہ، عرش کے رب نے ایک تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تھا۔ یہ سارے مل کے حق کو مٹانا چاہ رہے تھے اور اللہ حق کو بچانا چاہ رہا تھا۔ تین موقعوں پر، اس وقت تین موقعوں کے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اللہ نے بچایا ہے۔ کس انداز سے بچایا؟ پہلا موقع یہ ہے، میٹنگ ہو رہی ہے قتل کی، 100 آدمی جوان، طاقتور، با اعتماد، تلواریں لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے، انتظار کر رہے ہیں رات کے آخری وقت کا، تہجد کا۔ انہیں پتہ تھا کہ حضور آرام فرماتے ہیں عشاء کے بعد فوراً، اور رات کے تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کر کے بیت اللہ آتے ہیں، حرم آتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ ادھر حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیج کے حضور کو اطلاع کر دی، آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ جبرائیل کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ہجرت کرنی ہے، ساتھ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ذمہ امانتیں ہیں، حضرت علی کے حوالے کیجیے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور جو کلمات ارشاد فرمایا نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جا اور کوئی فکر نہ کر، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میری حضرمی چادر ہے یمن کی، اوڑھ کے سو جا۔ یہ امانتیں صبح حوالے کر دینا، جب امانتیں صاحب امانت کو پہنچ جائیں پھر تم بھی مدینہ آ جانا۔ ادھر یہ ہوا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جبرائیل نے کہا ساتھ کچھ تھوڑی سی زمین سے ریت اور مٹی اٹھا لیجئے، سورہ یاسین کی آیات پڑھیے، اِنَّا جَعَلْنَا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، سورہ یاسین شروع سے پڑھنی شروع کی، یہ مٹی اور ریت اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور وہ مٹی اٹھا کے آپ نے یوں پھینکی، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تباہ ہو جائیں یہ چہرے، تباہ ہو جائیں یہ چہرے، ہلاک ہو جائیں یہ چہرے۔ یہ مٹی پھینکی، اللہ نے وہ مٹی اور اس کے ذرات ان مشرکین 100 آدمیوں کی آنکھوں تک پہنچائے، انہیں حضور نظر نہیں آئے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ان کے بیچ سے مٹی پھینکتے ہوئے ان کے چہروں پر آپ گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اور یہ اگلے دن دوپہر کا وقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کھولا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا چلو تیاری کرو، وقت آ چکا ہے جس کا تمہیں بھی انتظار تھا، مجھے بھی انتظار تھا، اب ہمیں مدینہ جانا ہے۔ 6000 درہم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، سارے اٹھائے، 2 اونٹنیاں سفر کے لیے پہلے سے خرید لی تھی، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے، فرمایا سوار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک سوار نہیں ہوں گا جب تک تم اس کی قیمت وصول نہیں کر لیتے، اس کی قیمت بتاؤ۔ یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان ہے، ٹھیک ہے لیکن قیمت بتاؤ گے تو سوار ہوں گا، نہیں تو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کی بات کی،
حالانکہ ابو بکر صدیق کا مال ہمیشہ اسلام کے کام آیا ہے، حضور کے کام آیا ہے۔ آج حضور نے فرمایا نہیں، جب تک قیمت نہیں بتاؤ گے، قیمت نہیں وصول کرو گے، اس وقت تک سواری پہ سوار نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا سفر ہے ہجرت کا، یہ معمولی سفر نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کے علاقے کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات، باپ دادا کے مکان کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج کا گناہگار مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہوا، جب گناہوں کی ایک پوٹلی لے کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور اس کی نظر جب بیت اللہ پہ لگتی ہے تو اس سے پوچھ لیجئے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پھر جب اس نے واپسی کرنی ہوتی ہے تو اس کا دل کیسے وہ بیت اللہ کی جدائی میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ آج کے گناہگار مسلمان کے دل کا حال ہے۔ میرے پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا تھا۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ قیمت اس لیے ادا کروں تاکہ سفر کے قدم قدم پہ جہاں مجھے قدم کے اٹھانے کا اجر ملے، وہاں مجھے مال کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی ملے۔ اونٹنی پہ سوار ہوئے، 6000 درہم بھی ساتھ لیے۔ بڑی بیٹی حضرت اسما نے عرض کی، ابا جی آپ سارے پیسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ کے بوڑھے ابا ابو قحافہ بھی ہیں اور گھر میں ہم بھی ہیں۔ فرمایا راستے کے اندر سفر پہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، گھر میں کیا چھوڑا؟ سفر ہجرت کے موقع پر ایک پائی اور 1 روپیہ نہیں چھوڑا ابو بکر صدیق نے۔ اس دوران ابو قحافہ آگئے جو مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو بکر کے والد، انہوں نے پوچھا کہ کدھر گئے؟ بیٹی نے بتایا کہ وہ تو حضور کے ساتھ ہجرت پہ نکل گئے۔ اس کے پاس کچھ تھا، سرمایہ تھا، کچھ درہم تھے، وہ بھی ساتھ لے گیا ہوگا، تمہیں یوں چھوڑ دیا، مجھے یوں چھوڑ دیا۔ حضرت اسما نے دادا جی کو تسلی دی جن کی نظر غائب ہو چکی تھی۔ حضرت اسما فرماتی ہیں اپنے دادا کی تسلی کے لیے چھوٹے چھوٹے سے پتھر اور کنکریاں ہم نے کپڑے کے نیچے چھپا کے ان کا ہاتھ اس پہ رکھا، نہیں انہوں نے یہ پیسے چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف یہ نہیں، مال بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کی ذمہ داری لگائی، تم سارا دن مکہ کے اندر حالات پہ نظر رکھنا، 3 دن تک ہم غار سور میں رہیں گے، وہاں آ کے ہمیں شام کو رات کے وقت ہمیں روزانہ خبر بھی دینی ہے، اور یاد رکھنا کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ بیٹا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت اسما بیٹی ہیں، ان کی ذمہ داری بخاری کی روایت پڑھ لیجئے جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، 2 پٹکوں والی عورتیں اس زمانے میں کمر کو باندھا کرتی تھی، اس چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چیر کر ایک میں زاد راہ اور توشہ ڈالا اور دوسرا دسترخوان کے طور پہ سامان پہ رکھا۔ حضرت اسما کی ذمہ داری تھی تم نے سور میں ہمیں کھانا لا کے دینا ہے۔ غلام ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی تم نے یہ بکریاں وغیرہ چرانی ہے، قریب کے علاقے میں نظر بھی رکھنی ہے، اور آ کے ہمیں دودھ بھی صبح اور شام کو پلانا ہے۔ پورا گھر، غلام تک اپنی فکر نہیں ہے، اپنے حبیب کی فکر ہے۔ یہ ڈیوٹی سب دے رہے ہیں، اور عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہیں، اور ایک اس سے بھی بڑی ذمہ داری، اس سے بھی بڑی ذمہ داری عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو تاکہ مشرکین کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلے، عامر بن فہیرہ ان کے قدموں والی جگہ پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے گزرتے ہیں کہ پاؤں کے نشانات مٹ جائیں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان حالات میں ایک بچی کا روز آنا، آج آپ نہیں جا سکتے سور کے اوپر،
غار حرا بھی بہت بلندی پر ہے، بڑی مشکل سے لوگ چڑھتے ہیں، غار ثور پر جانا اس سے بھی مشکل ہے، اور روزانہ آپ سوچئے صبح اور شام کو یہ ڈیوٹی کرنی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرکین کی نظریں، انعام کا اعلان ہو چکا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، اطلاع دے گا، 100 اونٹ اسے دیں گے، جو ابو بکر صدیق کی خبر لائے گا انہیں گرفتار کرے گا، 100 اونٹ اسے انعام دیں گے۔ دوڑیں لگ چکی ہیں، جس کو پتہ چلتا ہے انعام کی لالچ میں سب دوڑ رہے ہیں تلاش کرنے میں۔ راستے کی کیفیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کبھی آگے دوڑتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی دائیں طرف دوڑتے ہیں، کبھی بائیں طرف۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ما لک یا ابا بکر، یہ کیا کر رہے ہو تمہیں کیا ہوا؟ کبھی آگے دوڑتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو آگے سے کوئی آ کے آپ کو نقصان پہنچائے۔ پھر میرے دل میں خیال آتا ہے آگے کوئی نہیں، پیچھے سے کوئی نہ آ جائے، اس لیے دوڑ کے پیچھے تک جاتا ہوں، کبھی پھر دائیں طرف جاتا ہوں وہاں سے کوئی نہ آئے، کبھی بائیں طرف جاتا ہوں۔ اور چلتے چلتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، نوکیلے پتھر ہیں، آج بھی جا کے دیکھیے ذرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور ثور کی وہ چڑھائی جو آج ہم جیسے جوان اور نوجوان بڑی مشکل سے طے کرتے ہیں، اپنے کندھوں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے غار ثور تک پہنچایا، دہانے پہ اتارا، فرمایا رکیے ابھی آپ ٹھہریں، میں اندر جا کے صفائی کر لوں۔ یہاں جا کے انہوں نے صفائی کی ہے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ مشکات المصابیح امام بغوی کی کتاب ہے، پڑھ لیجئے حدیث کی۔ الرحیق المختوم پڑھ لیجئے، سیرت کی معتبر ترین کتاب۔ ایک ایک سوراخ کو بند کیا، اور جو سوراخ باقی بچا وہاں پہ اپنی ایڑی رکھی، فرمایا تشریف لے آئیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا، یہی آپ کا تکیہ اور سرہانہ ہے، آپ آرام فرمائیں۔ وہاں ایک سانپ نے ڈسا، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے، الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ یہاں پہ سر رکھا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سانپ نے کاٹا، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ قطرہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ پڑا تو آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ میں کسی چیز نے پاؤں میں کاٹ دیا، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں اس لیے کہ آپ کے آرام اور نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ مقام یوں طے نہیں ہوتا، اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اولاد کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات اور اپنی راحت و آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اپنا لعاب دہن ایڑی پہ لگایا، اللہ نے وہیں پہ شفا دے دی۔ یہ لعاب پیغمبر کا لعاب ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ احد کے میدان میں حضرت ابو قتادہ کا ڈھیلا تیر کی لگنے کی وجہ سے آنکھ، اس کا ڈھیلا یہاں پہ نکل آیا تھا، حضرت نے آنکھ سے یوں پکڑ کے لایا، میں اللہ کے رسول مجھے تیر لگا ہے، اور یہ ڈھیلا باہر نکلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ، اور وہاں پہ اس کو لگایا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم دوسری آنکھ سے اس میں نظر زیادہ صاف اور شفاف آتا ہے۔ یہ معجزہ تھا۔ حضرت علی کی آنکھ دکھتی تھی، خیبر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے وہ لعاب لگایا، وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ آگے اسی سفر میں واقعات اور بھی آ رہے ہیں۔
یہاں قرآن مجید کو ذرا پڑھیے، سورہ توبہ کی آیت 40 کھولیے ذرا، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا احساس ہوگا اور آپ سمجھیں گے کہ یہ شخصیت کون سی تھی جن کو حضور نے حضر میں بھی ساتھ رکھا، سفر میں بھی ساتھ رکھا، ساری زندگی ساتھ رہے اور پھر آج مزار میں بھی ساتھ ہی ہیں۔ اور کل میدان حشر میں جب حضور اٹھیں گے تو آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ الا تنصروہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس پیغمبر کی نصرت اور مدد نہیں کرتے، نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی نصرت کی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ مجھے بتائیے غار میں دونوں کون سے تھے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہیں کرنا۔ قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی قسم ایک ایک جملے میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہے۔ لا تحزن، غم نہ کرو، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ نہیں فرمایا لا تخف، ابو بکر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، لا تحزن۔ دونوں میں فرق یہ ہے، خوف اور ڈر انسان کو اپنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا، اور جب کسی دوسرے کی فکر ہوتی ہے اس کو عربی میں حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے دلوں کے حالات کو۔ اللہ بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق کو اس غار کے اندر اپنی فکر نہیں تھی، اپنا ڈر نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ فرماتے لا تخف لا تحزن، حضور نے فرمایا اس لیے کہ فکر ان کو تھی تو رسول اللہ کی تھی، اپنی نہیں تھی۔ لا تحزن، اور یہ جملہ اس وقت کہا جب دو مشرک ڈھونڈتے 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 وہاں غار کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے انتظام بھی حفاظت کا بڑا عجیب کیا۔ یہاں الاستیعاب میں ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے درخت اگا دیا، اسی وقت جس کے پتوں کے پیچھے آپ کا چہرہ چھپ گیا۔ معجزہ تھا۔ اسی وقت حکم دیا ان کے داخلے کے بعد مکڑی کو اس نے جالا بنا دیا۔ اسی وقت جنگلی کبوتری کو حکم دیا گیا کہ تم دہانے کے اوپر گھونسلہ بنا کے اس میں انڈے بھی دے دو۔ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں نا، پالتو کبوتر، جنگلی نہیں، وہ تو اور بھی بھاگتے ہیں، پالتو کبوتروں کے بارے میں مشہور ہے اگر ان کے انڈوں کو کوئی ہاتھ لگا دے یہ ان انڈوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ نظر سے بھی ان کو بچاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہاں انڈے دیے گئے، جنگلی کبوتری انڈے ویرانے میں دیتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ دیکھنے والوں نے کہا یہاں نہیں آئے، مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی اندر نہیں گیا۔ اور تو اور بعض سیرت کی کتب میں یہ ہے کہ ایک نے کھڑے ہو کے اس غار کی طرف پیشاب بھی کیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ پہنچ آئے، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر میں ایک ایک لفظ کی خوبی اور خوبصورتی بیان کروں تو وہ اصل موضوع جگہ پہ رہ جائے گا کہ یہاں پر ان اللہ معنا اللہ نے فرمایا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی 6 لاکھ فوج تھی، جس وقت انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے انا لمدرکون، حضرت نے فرمایا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔
سب کا نہیں فرمایا ان معنا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس لیے کہ وہاں یقین اور توکل اللہ کی ذات پر حضرت موسیٰ کو تھا، بنی اسرائیل میں سے کسی اور کو وہ یقین نہیں تھا۔ حضور فرما رہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جو توکل حضور کو اللہ پر ہے وہی ابو بکر صدیق کو بھی ہے، ورنہ آپ فرماتے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دو میں دوسرا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی اثنین سے مراد حضور ہیں، اس سے پیچھے پڑھیے آگے پڑھیے، تمام ضمائر حضور کی طرف راجع ہیں۔ دو میں دوسرا فرمایا، دو میں پہلا نہیں فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دو ہیں، ان دو میں حضور دوسرے ہیں یا پہلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں یا دوسرے ہیں؟ پہلے ہیں، ظاہر ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ فرما رہے ہیں دو میں دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمایا، کیوں؟ ساری زندگی شعر و شاعری پر آپ نے گزاری، ساری زندگی قصوں اور کہانیوں پہ گزاری، اور اقوال زرعی سنہری اقوال پہ گزاری، جملے بنائے، سب کچھ کیا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے اس قرآن کی لطافت کو بھی سمجھیے، ایک ایک لفظ میں حسن کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو جس نے بھی کوئی الٹی ٹیڑھی پٹی پڑھا دی، آپ کے ذہن میں ایک دم شکوک اور شبہات کا ایک غبار آ جاتا ہے، کیوں؟ قرآن پڑھا نہیں ساری زندگی۔ دو میں دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حالانکہ وہ پہلے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی، آج غار میں داخل ہوتے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور غار میں داخل ہونے میں ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے تھے، تاکہ موذی چیز اگر ہے، نقصان دہ چیز ہے، اس کو خاتمہ کیا جائے اور حضور کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ غار میں بعد میں دوسرے نمبر پہ داخل ہوئے ہیں، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ثانی اثنین دو کا جو دوسرا فرمایا وہ غار میں داخلے کے اعتبار سے فرمایا۔ یہاں پہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو دیکھیا، 3 دن یہاں گزرے اور حضرت کے گھر کے ایک ایک فرد تک خدمت کر رہے ہیں، جو میں نے شروع میں تفصیل سے عرض کیا۔ 3 دن کے بعد وہ 2 اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کے حوالے کی تھی، عبداللہ بن اریقط، یہ مشرک تھا، کافر تھا۔ اس سے بات ہوئی تھی، مدینہ منورہ جانے والے راستے تمہیں معلوم ہے، ایک راستہ مشہور ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ غیر مشہور راستہ، اس پہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، تمہیں راستہ پتہ ہے، ہم تمہیں اس کی اجرت اور قیمت دیں گے، پیسے دیں گے۔ 3 دن کے بعد جمعرات کے دن میٹنگ ہو رہی تھی دار الندوہ میں، جمعرات کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن وہاں گزارے، سوموار والے پیر والے دن وہاں سے نکلنا ہے۔ صبح کے وقت عبداللہ بن اریقط ان 2 اونٹنیوں کو لے کے آ گیا۔ اس سے ایک شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا، اجرت دے کر اگر کسی مسئلے میں ضرورت پیش آ جائے، کافر اور مشرک اور اللہ کے دین کے دشمن، اس سے کوئی کام لینا ہو تو اجرت دے کر لی جا سکتی ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کام جائز ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کے طور پر ان کو ساتھ دیا۔ یہ عامر بن فہیرہ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن اریقط 4 آدمی ہیں، غیر معروف راستے سے نکل کے گئے۔ یاد رکھیے غار ثور میں 3 دن تک رہنا یہ چھپنا نہیں ہے، عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نہیں بیٹھے تھے کہ آپ کو جان کا خطرہ تھا، روپوش نہیں ہوئے تھے،
راستے کے لیے جو غیر معروف راستہ اختیار کیا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ معروف راستے پہ جائیں گے تو یہ لوگ پکڑ لیں گے، کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے بتائیے، جب 100 تلواریں 100 جوانوں کی گھر کے باہر محاصرہ تھا، اللہ نے بچایا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں تھا کہ اللہ بچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آپ نے ایک سنت جاری کی کہ تم پیغمبر کے مرتبے پر نہیں ہو سکتے، نہ تمہارا یقین اور توکل اللہ پہ اتنا ہو سکتا ہے، تمہیں ضرورت پڑے تو تم روپوش ہو سکتے ہو، بس یہ سنت ہے۔ تمہیں اگر اپنی جان بچانے کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کرنا پڑے تو پیغمبر کی سنت تمہارے لیے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ اجر کا باعث بنے، اس لیے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا مجھے پکڑ لیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، ایسا نہیں تھا۔ وہ تو قدم قدم پہ اللہ نے بچایا، اور اللہ نے فرمایا بھی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس پیغمبر کی اللہ نے تائید فرمائی، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اللہ نے ان کو بچایا ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایک جبرائیل امین کافی ہے، ایک فرشتہ کافی ہے۔ 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، راستے میں سراقہ بن مالک بنو مدلج کا سردار، اس نے بھی سن رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام ہے، ابو بکر صدیق کی گرفتاری پر 100 اونٹ۔ یہ سارے اطراف میں پھرا گھوڑے پر، کوئی سراغ نہیں ملا، شام کو سر پکڑ کے یوں بیٹھا تھا۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ 200 اونٹ ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ ساحل سمندر کا جو علاقہ ہے اس پر 2 لوگ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، مجھے لگتا ہے وہی تمہارے مطلوب ہیں، اس راستے پہ جاؤ۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑتا ہوا آیا، خود کہتا ہے جب میں قریب ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ سراقہ قریب آ رہا ہے، پہچانتے تھے سردار ہے یہ، اور یہ تو ہماری اطلاع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور دعا فرمائی اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس کی طرف سے ہماری کفایت فرما دیجیے۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، آپ نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ وہ کہتے ہیں میں خود سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہے اور یہ سچے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ بس اگر میں نکلا تو میں کچھ نہیں، یہیں سے واپس ہوں۔ گھوڑا میرا نکلا، 2-4 قدم پیچھے گیا، پھر خیال آیا، اس انعام کی لالچ ذہن میں آئی، پھر میں پیچھے دوڑنے لگا، پھر گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بک یا سراقہ، سراقہ کیا ہوا؟ کہ بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے امان دیجئے اور امان کا پروانہ دیجئے، کوئی علامت اور نشانی دیجئے۔ مسلمان نہیں ہوئے اس موقع پر، حضور نے پروانہ دیا، جاؤ۔ اور ایک خوشخبری بھی سنائی، کیف بک، سراقہ کیا حال ہوگا اس وقت کا جب کسریٰ فارس ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایران فتح ہوا، وہاں کے خزانے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سراقہ کو لے کر آؤ۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہجرت کے سفر میں نکلے ہوئے کلمات آج پوری دنیا کے سامنے سچ کر کے ہم دکھائیں گے۔ سراقہ کو ڈھونڈ کے لایا گیا، یہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کو لایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن، مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ واحد امت میں ایک شخص کی خصوصیت ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا ان کے ہاتھوں میں بازوؤں میں کنگن سونے کے پہنائے گئے،
اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کے فرمایا لوگو آؤ ہمارے پیغمبر کی صداقت کا مشاہدہ کرو، ہمارے پیغمبر کی سچائی کا مشاہدہ کرو۔ یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب عرب محکوم تھے، نہ ان پر رومی اپنا تسلط کرنا چاہتے تھے، نہ فارس کے لوگ انہیں اپنا ماتحت سمجھنا چاہتے تھے۔ آؤ اور اسلام کی عزت کو سمجھو۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ اکبر، حضرت کو اونٹنی پہ سوار کیا سراقہ بن مالک کو، ساتھ حضرت عمر پیدل جاتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، الحمدللہ الذی سلبہ من کسرا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سونا اور جس نے یہ کنگن، جس نے یہ تاج اور جس نے یہ غنیمت، جس نے یہ خزانے کسرا کے بادشاہ سے چھین کر، جو کہا کرتا تھا انا رب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں، اس سے چھین کر آج وَأَلْبَسَهَا سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ من اعرابی من بنی مدلج، بنی مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں اللہ نے پہنا دی۔ سراقہ نے امن طلب کیا تھا، امن مل گیا۔ قدم قدم پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی نصرت سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے جو نکلنا تھا، آج بھی اگر آپ کا کوئی امتی اس نہج پر اور اس راستے پہ چلنے کا عزم کر لے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ساری مخلوقات کی تدبیرات ایک طرف، ان کے مشورے ایک طرف، ان کے منصوبے ایک طرف، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ایک اللہ کی تدبیر ایک طرف۔ اللہ کی تدبیر کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ اسے ٹال سکتا ہے، نہ اسے مغلوب کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر جو اس نے کیا اس پہ غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔